اللہ جل جلالہ و علا والہ نے اس کائنات کو بنایا تو اس کے بعد اس کو اپنی مرضی پہ نہیں چھوڑا. یہ ساری کائنات اللہ کے اس علم کے مطابق چل رہی ہے جو علم اللہ کا ذاتی علم ہے. ایسے سمجھیے کہ آج چھ ہے 5 ہے. آج 6 اکتوبر کو میں یہ مثال آپ کی پاک چیمبرز کی مسجد میں بیٹھ کر دے رہا ہوں. اس مثال کا مجھے جمعے سے پہلے تک علم نہیں تھا. مجھے جو بولنے والا ہے اس کو علم نہیں تھا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ جمعے کے بعد یہ کیا بات کرے گا. بالکل سچ کہتا ہوں، خدا گواہ کوئی گمان نہیں تھا، لیکن یہ میرے رب کے علم میں آج سے کروڑوں اربوں سال پہلے تھا. ابھی سمجھ میں آ گیا؟ اللہ کا جو ذاتی علم ہے اس میں یہ سب چیزیں موجود ہیں جو ہو رہی ہیں. اس میں کسی بندے کا، آدمی کا کمال نہیں ہے. انبیاء علیہ السلام کا انتخاب یہ اللہ کا کمال، اللہ کا ذاتی ارادہ ہے کس کو نبی بنانا ہے. کہاں گئے مولوی صاحب؟ اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ. اللہ جانتا ہے کس کو نبوت کے لیے، رسالت کے لیے چننا ہے، بنانا ہے کس کو نبی. موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے، تربیت ہو رہی ہے اللہ کی طرف سے. بکریاں چرا رہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ ہر نبی سے جب انہوں نے بتایا کہ میں اتنے قیرات پر، اتنے پیسوں پر لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا. اللہ رسول آپ نے بکریاں چرائی؟ کہاں چرائی، ہر نبی نے بکری چرائی. یہ لکھا ہے اس لیے چرائی کہ اس بکری عجیب طبیعت کی ہوتی ہے، تو اس کے جو بکری پالنے والے نا وہ بڑا مسکین ہو جاتا ہے، کیا کرے. اس کو بکریاں ادھر بھاگ رہی ادھر بھاگ رہی، یوں پکڑو وہ پکڑو. تو موسیٰ علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے، ایک بکری بھاگی. ابھی اس کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. وہ جھاڑی میں جاوے، ادھر جائے ادھر جائے، گرے لڑکھڑائے، او پریشان ہو کر ایک موقع پہ پکڑ لیا. اور پکڑ کر، یہ تاریخی روایت ہے، پکڑ کر اس کو لٹایا اور اس کے پاؤں میں، بدن میں جو کانٹے چبھے تھے وہ نکال رہے اور کہہ رہے ارے تجھے اگر میرا خیال نہیں تھا کم سے کم اپنا ہی خیال کرتی. ہے سبحان اللہ. دیکھو کیسی تربیت ہوتی ہے. آسمانوں میں جو فرشتوں نے دیکھا تو کہا اللہ یہ اتنا رحم دل ہے. ارے ہے تو جلالی، لیکن رحم کیسا ہے. وہ چل رہے ہیں اور چلتے چلتے دیکھا کہ میری قوم کا ایک آدمی، بنی اسرائیل کا، ویسے ہی بیچارے کمزور ہیں، ویسے ہی بیچارے ظلم کے مارے ہوئے ہیں. فرعون نے جو ظلم کر رکھا تھا ان پر، ویسے ہی حال خراب ہے. اور یہ فرعون کے قوم کا یہ قبطی نوجوان یہ اس سے جھگڑ رہا ہے. تو اس کو روکنے کے لیے جب انہوں نے کچھ کیا، اس نے مزاحمت کی، انہوں نے گھوسا مارا، وہ مر گیا. بڑے جلالی تھے، بڑے طاقتور تھے تو رحم میں کہ یہ بیچارہ جو پہلے ہی ظلم میں ہے، اس کے اوپر مزید ظلم ہونے سے بچاؤں، اس چکر میں یہ ہو گیا. تو علاقہ چھوڑ کے بھاگے. جو پھر شعیب علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، الگ کہانی میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ باوجود یہ کہ قوی طاقتور جلالی تھے، رحم بہت تھا. تو جب فرشتوں نے کہا اے اللہ یہ اتنا رحم دل ہے
کہ بجائے اس کے کہ بکری کو دو چار لگاتا، اس نے جو ہے وہ اب رو بھی رہا ہے اور کانٹے بھی نکال رہا ہے اور اس سے کہہ رہا ہے کہ اگر مجھ پر رحم نہیں تھا تو کم از کم اپنے اوپر تو رحم کرتا. یہ تو اس قابل ہے کہ اس کو انسانوں کے اوپر نبی بنا کر بھیجا جائے تاکہ یہ انسانوں پر رحم کرے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ ہاں ہمارے علم میں ہے کہ اس کو نبی بنایا جانا ہے. اللہ کے نبی نے جو کچھ ہمارے لیے کہا ہے یہ فلسفی کا کہا ہوا نہیں ہے. ہاں یہ کسی ماہر معاشیات کا کہا ہوا نہیں ہے، کسی سائنسدان نے دوربین سے دیکھ کر کچھ بتلایا ہو یہ نہیں ہے. نبی نے وہ کچھ بتلایا ہے جو کائنات کے پیدا کرنے والے نے ان کو بتلایا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو درود پڑھنا چاہیے. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قبر کھول کر دیکھ کر اس میں آگ دیکھی تو ہمیں نہیں بتلایا، بلکہ اللہ تعالی نے جو خبر ان کو دی اس خبر پر انہوں نے بتلایا. اللہ نے رب العزت نے پہلے ان کو اس درجے پر پہنچایا ان کی شرافت سے، ان کی عزت سے، ان کے کردار سے، کہ یہ کھڑے ہیں اوپر پہاڑ پہ اور کہہ رہے ہیں بھائی تم کو جو بلایا ہے میں نے تم لوگوں کو یہ کہنے کے لیے بلایا ہے کہ پہلے میرے بارے میں بتاؤ. کیا بتاؤ؟ اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کا لشکر ہے، کیونکہ یہ پہاڑ کے اس طرف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑ کے اوپر ہیں، اب پہاڑ کے اس طرف یہ والے تو دیکھ نہیں سکتے، اس طرف والے تو نہیں دیکھ سکتے، تو اب دوسری طرف کہتے ہیں کہ اگر کوئی لشکر کا اطلاع کروں کہ دشمن کا ایک لشکر ہے تو تم یقین کر لو گے؟ کہا بالکل مانیں گے، آپ کو تو ہم نے ہمیشہ سچا پایا ہے. چونکہ آپ اتنی بلندی پر ہیں کہ اس طرف آپ ہی دیکھ سکتے ہیں، ہم تو اس طرف ہیں، صفا پہاڑ کے اس طرف تھے جدھر بیت اللہ ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ دیکھ رہے ہیں تو دیکھ کر آپ ہم سے سچ ہی بولیں گے، آپ سے سچ کے سوا کچھ سنا ہی نہیں ہے. تو پھر وہ بات ارشاد فرمائے کہ جو میں نے دیکھا ہے، اگر کہ یہاں فوج ہے، میں تم کو بتا رہا ہوں تم یقین کر لو گے. یہ نہیں کہا کہ فوج ہے مانتے ہو نہیں، اگر میں کہوں کہ ادھر فوج ہے، جھوٹ اس وقت بھی نہیں بولا ہے، مثال میں بھی نہیں بولا ہے، تو پھر کہا ہے یہ بات کہ میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، اس کو مان لو، اور مجھے اللہ نے اپنا پیغام دے کر بھیجا ہے، اس کو مان لو. تو نبوت کی اس طرح تربیت ہوتی ہے، نبی بنائے جاتے ہیں اور نبی وہ ہم کو بتلاتے ہیں جو ہمارے فائدے کا ہے اور روکتے ہیں جس میں ہمارا نقصان ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جمعے کے دن نماز کے لیے یعنی جمعے کی نماز کے لیے بلایا جائے، فسعوا الی ذکر اللہ، تو دوڑ پڑو اس کی طرف. یقیناً ہمارا کوئی فائدہ ہے تب تو کہہ رہے ہیں. اللہ کا نبی بیکار باتیں نہیں بتلاتا، بیکار باتیں نہیں بتلاتا، بیکار باتوں کے متعلق تو کہتے ہیں یہ اسلام کی خوبی ہے. من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کسی انسان کے اسلام کی، یا دوسرے لفظوں میں کہوں کسی مسلمان کی خوبی، کسی اسلام کسی انسان کے جس نے اسلام قبول کیا ہے اس کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ ترکہ ما لا یعنی، ترک کر دے، چھوڑ دے کس کو؟ ما کس کو؟ لا یعنی جو بیکار ہو. آج ہم سب اسی بیکار مولجے میں 2 گھنٹے، اس 2 گھنٹے کے بعد جو لوگوں کی چیٹنگ کی اور ان کے واٹس ایپ دیکھے، اس سے فائدہ کیا ہوا بھائی؟ کچھ بھی نہیں، کوئی فائدہ نہیں ہوا. روس میں آگ لگ گئی، ہم کیا کریں بھائی؟ امریکہ میں طوفان آ گیا، ہم کیا کریں بھائی؟ اچھا اگر خبر ملی تو عبرت ہوئی؟ نہیں ہوئی تو پھر کیا ہوا؟
اگر اس خبر سے تم نے اللہ کی قدرت کو نہیں پہچانا تو کیا ہوا؟ بوسنیا میں مسلمانوں پر ظلم ہوا تو آپ کو کیا ہوا؟ آپ نے روٹی کھانا چھوڑ دی؟ ہاں، اگر آپ کو امت کا غم لگ گیا اور آپ نے اس کی وجہ سے ناشتہ چھوڑ دیا، آپ کو کی بھوک اڑ گئی، سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ آلہ وہ نہیں ہے جو مسلمانوں کی تعمیر کرے. اس آلے کو تو اس لیے ایجاد کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی تخریب کرے، ان کی ایسی تیسی کر دے. جو آلہ جس مقصد سے بنا ہو اس سے تو وہی کام لیا جاتا ہے نا، اور اس سے دوسری چیز پیدا ہونے کا امکان نہیں ہوتا. جو آلہ جس کام کے لیے بنایا گیا ہو اس سے وہی کام لیا جاتا. کسی نے مثال دی ہے تو بری، لیکن سمجھنے کے لیے بہت ہے. کہا پانی پلا دو، پورے گھر میں تلاش کیا، کوئی ڈھنگ کا برتن نہیں ہے. کہا برتن تو کوئی نہیں مل رہا. میں نے کل مریض کے واسطے اس کے پیشاب کرنے کے لیے جو ایک چھوٹا سا ڈبہ سا ہوتا ہے وہ خریدا ہے، لیکن پاک ہے، ابھی تک اس میں کچھ گندگی گئی نہیں ہے. اس میں پلا دوں؟ پی لو گے؟ تو میں چلو میں پی لوں گا. بے شک وہ پاک ہے، لیکن تو میرے ہاتھ میں ڈال دے، ہاتھ سے پی لوں گا. بھائی، جو چیز جس چیز کے لیے بنی ہوتی ہے اسی مقصد میں استعمال ہونا ٹھیک ہوتا ہے. یہ چیزیں، ٹی وی، یہ فلم، یہ موبائل کا یہ جو اس کے اندر جو انٹرنیٹ، یہ سب اس لیے بنایا گیا کہ انسانیت کو گمراہ کیا جائے. اس پیشاب والے ڈبے میں پانی پینے کی کوشش مت کرو. دین سیکھنا ہے، دین سیکھنا ہے، مولوی کے پاس چلے جاؤ. ہاں، کسی مولوی صاحب کے سامنے جا کر روزانہ 5-10 منٹ بیٹھ کر ان سے پیار محبت سے دین سیکھنے کی کوشش کرو. ان کے سامنے بیٹھ کر تو ان کو بھی دنیا دار مت بنا دینا. مولوی صاحب آج فلاں جگہ یہ ہو گیا، فلاں جگہ. اچھا، مجھے تو نہیں پتا. اب دوسرے دن مولوی صاحب انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں گے تو ان کو سنائیں گے آج کیا ہوا. نہیں بھائی، ہم دین سیکھنے کے لیے مولویوں کے پاس جائیں. جیسا دین ہے خدا کی قسم ان مولویوں کی برکت سے پہنچا ہے. جتنا پہنچ سکا، جیسا پہنچ سکا. یہ شاہی صاحب کہا کرتے ہیں کہ کوئی کہنے لگا تو مولویوں کا مذاق مت اڑاؤ. جیسا، مجھے تو آتی بھی نہیں پنجابی، جیسا ٹوٹا پھجا دین پہنچا ہے انہیں کی برکت سے پہنچا ہے. خیر، عرض کر رہا تھا کہ یہ انبیاء علیہ السلام لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، صحیح باتیں بتاتے. دنیا میں اور کوئی ایسا نہیں ہے جو ہمیں آپ کو وہ باتیں بتلا سکے جو ہم سے نگاہوں سے اوجھل ہے اور اللہ نے بنائی ہے، جن پر ایمان لانا ضروری ہے کہ جنت ہے، جہنم ہے، قبر گڑھا نہیں ہے، قبر یا جنت کا باغ ہے یا جہنم کا گڑھا ہے. اللہ پاک مجھے آپ کو اس پر عمل کی توفیق نصیب، اس کی سمجھ نصیب فرما دے. دیکھو، جب دینداروں کے حلقے میں بیٹھو گے، نیک لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھو گے، اہل اللہ کے پاس جاؤ گے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا. اور وہ چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں اور ان کا بار بار ذکر ہو رہا ہے تو اس سے وہ چیز ذہن میں بیٹھ جائے گی. اللہ پاک مجھے آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرما دے. اللہم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا نسألك العفو يا أخي حسن عبادتك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. جزاكم الله خير. السلام عليكم.